سیرت سے انبیاء یا رب چلا دے ہم کو بھی تو نیک راستے، صدقہ ہمیں بھی سیرت انبیاء کا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام سیرت انبیاء میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ آپ ہر روز کسی ایک پیغمبر، کسی ایک نبی یا رسول کے حوالے سے آپ یہ گفتگو سن رہے ہیں۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم حضرت سیدنا ابو الانبیاء ابراہیم علیہ السلام، آپ کا ذکر خیر، آپ کی سیرت، آپ کا تعارف کچھ سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ ناظرین کرام، یہ یاد رکھیں کہ اللہ رب العالمین نے دنیا میں 1,24,000 کم و بیش پیغمبر، نبی، رسول دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا ہے، اور ان میں سے کئی ایسے ہیں کہ جو رسول ہیں۔ ہر نبی رسول ہوں یہ ضروری نہیں، لیکن ہر رسول وہ نبی یہ ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 کم و بیش جو انبیاء بھیجے، ان میں سے 300 سے زائد ایسے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے رسالت بھی عطا فرمائی اور رسول بنایا۔ اب رسولوں کا جو عدد ہے، تو ان میں سے پھر اولو العزم رسول بھی ہیں جن کو خاص اور اللہ تعالیٰ نے فضیلتیں عطا فرمائی۔ اولو العزم یہ رسول ہیں، اور ان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی انہی میں سے ہیں کہ جن کو اولو العزم رسول کہا جاتا ہے۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد تمام انبیاء میں افضلیت کے اعتبار سے اگر گفتگو کریں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل جو وہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہیں، یعنی اولو العزم میں بھی ان کی افضلیت ہے، اور پھر ان سے بھی بڑھ کر رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلیل بنایا، آپ خلیل اللہ کہلائے۔ ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ کے بعد جتنے بھی نبی دنیا میں آئے تو وہ آپ کی نسل میں سے ہیں اور اولاد میں سے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان 2640 سال کا فاصلہ ہے، جیسا کہ سیرت کی کتب میں یہ موجود ہے۔ آپ کی قوم مختلف اعتبار سے شرک میں پڑی ہوتی، کوئی ستاروں کو پوجنے والے، چاند کو یا سورج کو، اور پھر اسی میں ہی نمرود بھی تھا۔ نمرود بھی ایک ظالم بادشاہ تھا، اور وہ ایسا ظالم بادشاہ تھا کہ جس نے یہ اہتمام بھی کر لیا تھا اپنے نجومیوں کے ذریعے سے کہ کوئی بھی بچہ پیدا نہیں ہوگا، ولادت نہ ہو، اور اس طرح وہ مرد اور عورتوں کے درمیان فاصل رکھتا اور انہیں ملنے نہیں دیتا، بلکہ فقط ناپاکی کے ایام میں وہ قربت کی اور ملنے کی اجازت دیتا تھا، تاکہ اس سے کوئی بھی امید نہ ہو اور کوئی بھی بچے کی ولادت نہ ہو دنیا میں، کیونکہ اسے پتہ چل گیا تھا کہ کوئی ایسا پیدا ہوگا بچہ کہ جو نمرود کا تختہ الٹ دے گا، تو اس نے کہا پیدا ہی نہیں ہونے دیں گے، پیدا ہوں گے تو ان کو قتل کرتے رہیں گے۔ تو اس طرح اس نے کئیوں کو قتل کی طرف وہ لے گیا، ان کی ماؤں کو، ان کے بچوں کو، اور پہلی کوشش یہی کی کہ کسی نہ کسی طرح اور کسی بھی عورت کے ہاں امیدی کا سلسلہ نہ ہو، لیکن اللہ رب العالمین کی جو حکمت، رب جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ کے والد گرامی حضرت تارخ آپ کے والد گرامی ہیں، تو آپ علیہ السلام کی ولادت کا سلسلہ ہو گیا، یعنی آپ علیہ السلام کی جو ولادت تھی، آپ کی والدہ محترمہ جب امید سے ہوئیں تو پھر ولادت کے وقت وہ دور چلے گئیں، یہاں تک کہ پہاڑوں کا ایک آسرا اور سہارا لیا گیا، وہاں آپ کی ولادت ہوئی، اور وہ وہیں غار کے اندر ہی آپ کو چھوڑ آئیں۔ ایسا ہی ہے کہ کہیں کسی کو پتہ نہ چلے، اور پھر جانا ہوتا وہاں جاتی اور انہیں دودھ پلاتی،
لیکن اب جب وہاں جاتی تھیں تو ابراہیم علیہ السلام اپنے انگوٹھے کو چوس رہے ہوتے تھے، اور یہ بھی روایات سیرت کی کتب میں کہ جبریل امین آپ کے منہ کے اندر وہ انگوٹھا داخل کرتے تھے اور یوں آپ چوستے رہتے تھے، جس سے آپ کی ایک طرح کی پرورش ہوئی۔ اور یہ جو ابتدائی آپ کے ایام تھے، کچھ اقوال تو یہ کہ چند مہینے آپ غار میں رہے، لیکن کچھ اقوال یہ ہیں کہ 7 برس تک، 7 سال تک پرورش کا سلسلہ غار میں رہا۔ اور یوں عام بچوں کے اعتبار سے نہیں کہ نارمل بچہ جیسے 1 سال کا 2 سال کا، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قوت طاقت عطا فرمائی کہ بہت جلد، یعنی مہینوں کی طاقت چند دنوں میں آ جائے اور سالانہ طاقت مہینوں کے اندر آ جائے، تو اس طریقے سے جو 1 سال بھر کے بچے میں طاقت ہوتی ہے، سال بھر کا بچہ جتنا بڑا ہوتا ہے، تو آپ یوں وہ مہینوں میں گویا کہ اسی طریقے سے آپ بڑے ہوتے گئے، اور 7 برس کا بھی قول موجود ہے جب تک آپ غار میں رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جب ولادت مبارکہ ہوئی تھی تو آپ کے والد گرامی حضرت تاروخ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی جو عمر مبارکہ تھی تو وہ اس وقت 75 ایئرز یعنی 75 سال کے آپ کی عمر مبارکہ، تو 15 مہینے کچھ یا دیگر اقوال کے مطابق 7 سال برس تک غار کے اندر آپ رہے۔ یاد رکھیں کہ ایک طرح کی بحث یہاں یہ بھی ہوتی ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اب والد کے طور پر جس کا ذکر ہوا تو وہ تو شرک کرتا تھا، وہ مشرک تھا، تو وہ والد نہیں، ابن یعنی باپ کو جیسے کہتے ہیں، اسی طرح عربی کے اندر اس کا اطلاق چچا پہ بھی ہوتا ہے۔ تو وہ ابراہیم علیہ السلام کا چچا تھا جس کا نام آزر ہے، تو یہ آزر وہ شرک میں تھا، یہ مشرک تھا اور شرک میں مبتلا تھا، لیکن آپ کے والد گرامی نہیں۔ اور یہ یاد رکھیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا پردادا یعنی اوپر تک کے تمام آباء و اجداد یہ اہل ایمان یعنی مومن اور موحد تھے، ان میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو شرک کے اندر مبتلا تھا یا مشرک تھا، ایسا کوئی بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پاک صلبوں میں اپنے انبیاء کو اور رکھا، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین، اسی لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی بہت تفصیل سے اس پر کتاب موجود ہے کہ جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین کے اعتبار سے یعنی اوپر تک جو سلسلہ رہا تو یہ مومن تھے اور موحد تھے۔ اب بات کرتے ہیں کچھ ابراہیم علیہ السلام کے حلیہ مبارکہ کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حلیہ مبارک، شکل و شباہت، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی مشابہت رکھتی تھی، اور بخاری شریف میں موجود ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، اما ابراہیم فانظروا الی صاحبکم، کہ ابراہیم علیہ السلام تو تم اپنے صاحب کو یعنی اپنے نبی کو تم دیکھ لو، یعنی وہ ان سے مشابہت رکھتے ہیں۔ اچھا، پھر معراج کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تو ابراہیم علیہ السلام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مشابہت تھی جسے حضور علیہ السلام نے بیان بھی فرمایا۔ اور یہاں ایک ابراہیم علیہ السلام کے حلیے کی بات چلی ہے، نبی پاک علیہ السلام سے مشابہت بھی ہے۔ ایک اور روایت کے اعتبار سے بھی میں گفتگو کروں کہ جنت میں کسی کی داڑھی نہیں ہوگی، جنت میں حسن و جمال کا یہ عالم ہوگا کہ ہر جوان ہی نظر آئے گا، 30 سال کا نظر آئے گا، اور جو نارمل جیسے سر کے بال ہیں، بھووں کے ہیں، ابرو ہیں، یہ ان کے علاوہ نہیں بال ہوں گے، تو سوائے ابراہیم علیہ السلام کہا گیا کہ ان کے سفید بال ہوں گے اور داڑھی ان کی ہوگی، اور یہ چہرے کی نورانیت کے باعث، سبحان اللہ، ان کی یہ خصوصیت ہے، اللہ تعالیٰ انہیں یہ خاص حسن عطا فرمائے گا کہ ابراہیم علیہ السلام یعنی بزرگی، چہرے کی نورانیت، سبحان اللہ، آپ ابو الانبیاء ہیں علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام کے اگر اوصاف کی گفتگو کریں تو انتہائی عمدہ اور اعلیٰ اوصاف کے مالک تھے۔ قرآن پاک میں مختلف مقامات پر اللہ تعالیٰ نے ان کی جو شان اور شان عبدیت کو بیان فرمایا۔ ارشاد فرمایا، انتہائی کامل الایمان بندے، انہو من عبادنا المؤمنین، بے شک وہ ہمارے اعلیٰ درجے کے کامل الایمان بندوں میں سے ہے۔ ایک مقام پہ ارشاد فرمایا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، کتاب میں ابراہیم کو یاد کرو، بے شک صدیق تھا، نبی غیر کی خبریں بتاتا۔
یعنی صدیق آپ کا ایک یہ بھی مبارک لقب تھا۔ تمام لوگوں کے لیے پیشوا، ہر حکم الہی کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والے، باطل سے جدا رہنے والے، حق کی طرف یکسو، شرک اور باطل سے دور اور انعامات الہیہ پر شکر گزار تھے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین، بے شک ابراہیم ایک امام تھا، اللہ کا فرما بردار اور سب سے جدا، ولم یک من المشرکین، اور مشرکین میں سے وہ نہ تھے۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین، ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی، بلکہ ہر باطل سے جدا مسلمان تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔ اور یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کے اندر ایک وصف تھا، بہت تحمل والے تھے، بہت زیادہ ڈرنے والے تھے، بارگاہ الہی میں گریاں زاری کرنے والے اور اللہ کی طرف رجوع لانے والے تھے۔ ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، بے شک ابراہیم تحمل والے اور بہت آہیں کرنے والے، رجوع کرنے والے تھے۔ ایک اور مقام پہ ارشاد فرمائے ان ابراہیم لأواہ حلیم، بے شک ابراہیم ضرور بہت آہیں کرنے والے، متحمل تھے۔ ناظرین اکرام، ابراہیم علیہ السلام کے یہ خوبصورت اوصاف تھے اور ان اوصاف کے آپ حامل تھے۔ آپ کی سیرت مبارکہ کے کئی پہلو ہیں، ایک تو ہیں لوگوں کے ساتھ حسن سلوک، مہمان نوازی، لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ، وہیں ساتھ ساتھ آپ کا جو مین مشن اللہ کی توحید کے کلمے کو بلند کرنا اور اس کے لیے ڈٹ جانا، اور یہی پھر آپ کے مقابلے تھے۔ اور اس میں آزمائشیں بھی تھیں، یہ نارمل راہ نہیں ہوتی، اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا اور باطل کو ٹھکرا دینا اور باطل سے لوگوں کو ہٹانا، یہ نارمل یہ نہیں ہوتے، اس میں بڑی محنت، اس میں بڑی مشقت اس کی حاجت ہے، اور پھر ساتھ ساتھ بڑی بڑی آزمائشیں بھی آئیں گی۔ جی ہاں، یہی ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب مختلف لوگوں کو شرک کے اندر دیکھا، اور اسی میں آپ کا چچا آزر بھی، تو جب ان کے سب کو سمجھاتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ کن چیزوں میں تم پڑ گئے، تو ان کا آگے سے ایک ہی جواب ہوتا تھا، ہم اپنے آباء و اجداد کو اس پر پاتے ہیں، ہم اپنے آباء و اجداد کو اس پر پاتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام آپ پھر آگے سے یہی جواب دیتے کہ تمہارے آباء و اجداد، یعنی وہ چاہے کھلی گمراہی پر ہوں، بھٹکے ہوئے ہوں، قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، بے شک تم اور تمہارے باپ سب کھلی گمراہی میں ہو۔ یہ قوم نے جب یہ جواب سنا کہ باپ دادا اور یہ سب کچھ سب کو یہ منع کرے اور باطل کہہ دیا، تو آگے سے قوم نے کہا قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین قال بل ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن وانا علی ذالکم من الشاہدین، بولے تو کیا تم ہمارے پاس حق لائے ہو یا یوں ہی کھیل رہے ہو؟ فرمایا بلکہ تمہارا رب وہ ہے، آسمانوں اور زمین کا رب ہے، جس نے انہیں پیدا کیا اور میں اس پر گواہوں میں سے ہوں۔ لیکن یہ سلسلہ آگے چلتا گیا۔ اب ابراہیم علیہ السلام انہوں نے جب دیکھا کہ انہوں نے بت خانے بنائے ہوئے ہیں، مختلف لوگوں وہ جمع ہوتے، بتوں کی معاذ اللہ پوجا کی جاتی، آپ یہ ایک جوانی کی عمر میں تھے، اور آپ نے اس وقت کیا ارشاد فرمایا وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ فَجَعَلَكُمْ جُذَاذًا إِلَّا قَبِيلًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَذَا بِآلِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ قَالُوا سَمِعْنَا فَتًى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ قَالُوا فَأْتُوا بِهِ عَلَىٰ أَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ۔ تو آپ نے کہا مجھے اللہ کی قسم تم پیٹھ پھیر کر جاؤ گے، اس کے بعد میں تمہارے بتوں کی بری حالت کر دوں گا۔ تو ابراہیم نے ان سب کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے سوائے ان کے بڑے بت کے، کہ شاید وہ اس کی طرف رجوع کریں۔ کہنے لگے کس نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کام کیا، بے شک وہ یقیناً ظالم ہے۔ کچھ کہنے لگے ہم نے ایک جوان کو انہیں برا کہتے ہوئے سنا ہے، جس کو ابراہیم کہتے ہیں، یعنی انہوں نے کہا ہم نے سنا ہے۔ قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون، تو کہا کہ لے آؤ، لوگوں کے سامنے لے کر آؤ
تاکہ لوگ بھی شاید گواہی دیں اس کے بارے میں۔ قالوا انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم قال بل فعله کبیرهم هذا فاسألوهم ان كانوا ينطقون۔ انہوں نے کہا ابراہیم کیا تم نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کام کیا ہے؟ ابراہیم نے فرمایا بلکہ ان کے اس بڑے نے کیا ہوگا، تو ان سے ہی پوچھ لو اگر یہ بولتے ہیں۔ تو اب سب اپنے دلوں میں کیا کہتے ہیں، فرجعوا الى انفسهم فقالوا انکم انتم الظالمون ثم نکسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون۔ تو جب یہ کہا تو کہنے لگے کہ تو اپنے دلوں کی طرف پلٹے اور کہنے لگے بے شک تم خود ہی ظالم ہو۔ پھر وہ اپنے سروں کے بل اوندے کر دیے گئے اور کہنے لگے تمہیں خوب معلوم ہے کہ یہ تو نہیں بولتے، یعنی کہا کہ اے ابراہیم کیا سوال کر رہے ہو، یہ تو نہیں بولتے نا، یعنی بت نہیں بولتے۔ اس کے اوپر جو ابراہیم علیہ السلام نے آگے کلام فرمایا، سبحان اللہ، آپ نے بڑے پیارے انداز سے پھر فرمایا، کہا قال فتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا يضرکم اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون۔ ابراہیم نے جواب دیا کیا تم اللہ کے سوا اس کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہیں نفع دیتا ہے نہ نقصان پہنچاتا ہے، تم پر اور اللہ کے سوا جن کی تم عبادت کرتے ہو ان پر افسوس ہے، تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ کیا تمہیں عقل نہیں؟ یہ ناظرین اکرام ایک واقعہ ہوا کہ جیسے ہی پتہ چلا کہ ان کے ایک میلہ لگتا ہے اور یہ دور جاتے ہیں، پھر وہاں سے پلٹ کر واپسی آتے ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے اس دفعہ میلے پہ جائیں گے تو پھر واپسی جب آئیں گے۔ تو جب میلہ لگا تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا آپ بھی چلو، آپ نے فرمایا نہیں، کچھ عذر بیان کیا کہ میں نہیں جاتا، آپ نہیں گئے، اور پیچھے سے یہ سب کچھ کر دیا، اور یہ کلہاڑی تھی جس سے بت توڑے گئے تھے تو وہ بڑے بت پر کلہاڑی لٹکا دی گئی۔ اب جب آئے تو انہوں نے کہا کہ کیا ہوا کیسے، پھر کچھ نے کہا وہ جو جوان ہے ابراہیم وہ بتوں کے بارے میں وہ برا بھلا کہتے ہوئے سنا تھا، اسی نے کیا ہوگا۔ تو آئے تو کہا کہ آپ نے کیا ہے؟ تو آپ نے کہا کلہاڑی تو اس کے کاندھے پر ہے اور اس کے سر پر ہے، تو اسی سے پوچھو نا، اسی نے کیا ہوگا، اسی سے پوچھو۔ تو جب یہ کہا نا اسی سے پوچھو تو وہ پھر پریشان اور شرمندہ کہ یہ کیا جواب دیں گے، یہ بت کیا جواب دیں گے، تو یہ بت تو کچھ جواب نہیں دے سکتے۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر ان کو جو کہا کہ تمہارے اوپر بھی افسوس ہے کہ تم ایسوں کی پوجا کرتے ہو، تمہاری عقل پر افسوس ہے کہ جو نہ تمہیں کوئی فائدہ دے سکے نہ تمہیں نقصان دے سکے، نہ یہ بتا سکے کہ یہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے، تو تمہارے اوپر افسوس ہی ہے۔ اب جب یہ آپ نے کلام کیا اور یہ سب کچھ، تو اس وقت وہ پھر کہنے لگے، انہوں نے کیا کہا، قالوا حرقوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، بولے کہ ان کو جلا دو اگر اپنے خداؤں کی مدد کرو اگر تم کچھ کرنے والے ہو۔ تو یعنی پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہ جلانے کا ایک فیصلہ کیا گیا، ایک بڑی عمارت گویا کہ کہیں کہ چنوا کر، اور اس کے اندر آگ کا بہت بڑا ایک انتظام اہتمام کیا گیا، اور اتنے اس کے شعلے بھڑکائے گئے کہ آگ گویا کہ آسمانوں سے مل رہی ہو، یعنی بہت زیادہ اس کے اندر آگ بھڑکائی گئی، اور ایک منجنیق میں ڈال کر ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈالا گیا۔ اب یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو ہر گویا کہ مخلوق، یعنی کیا چرند کیا پرند، وہ اللہ کی بارگاہ میں گریاں زاری کرنے لگے، گڑ گڑانے لگے، اللہ تیرا بندہ وہ آگ میں ڈالا جا رہا ہے اس بات پر کہ توحید کا علمبردار ہے، توحید کا درس دینے والا ہے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ میرا خلیل ہے، وہ میرا خلیل ہے۔ جبریل امین بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں، ادھر سے منجنیق میں ڈالا جا رہا ہے اور وہ آ جاتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ کوئی ہے حاجت میں اللہ کی بارگاہ میں پیش کروں؟ تو فرمایا کوئی سوال نہیں، جس رب کے نام پہ مجھے ڈالا جا رہا ہے رب میرے حال کو بہتر جانتا ہے۔ اب یوں آگ کے اندر ابراہیم علیہ السلام کو جب ڈالا گیا تو اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے فرمایا اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا، اے آگ ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ تو یہ آگ کو جب کہا گیا کہ اس وقت تو ساری آگ گروہ زمین پر جتنی آگیں تھیں بجھ گئیں کہ اللہ کا حکم آ گیا ہے،
اور یہاں یہ بھی ارشاد فرمایا گیا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سلاما فرمایا، اے آگ ٹھنڈی ہو سلامتی والی ہو جا، کیونکہ اتنی ٹھنڈی ہو جاتی تو وہ ٹھنڈک بھی نقصان پہنچاتی، اے سی کی کولنگ زیادہ ہو جائے یا کہیں اور ایسی ٹھنڈک ہو تو وہ آدمی کو گرمیوں میں بھی وہ ٹھنڈک بھی نقصان پہنچاتی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ٹھنڈی بھی ہو سلامتی والی ہو، اے آگ ٹھنڈی ہو جا سلامتی والی آگ ہو جا۔ تو آگ ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی بھی ہو گئی، سلامتی والی ہو گئی، سبحان اللہ۔ اور جس رسیوں سے آپ کو باندھا گیا تھا آگ نے فقط ان کو جلایا اور وہ رسیاں ٹوٹ گئیں، ختم ہو گئیں، اور آپ کو فرشتوں نے پروں پہ لیا، آپ کے پاس ہی ایک پانی کا چشمہ جاری ہو گیا، اور یوں وہ آگ جو تھی وہ آپ کے لیے پھولوں کا ایک باغ بن کے رہ گئی۔ آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایمان پیدا، آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ ابراہیم جیسا ایمان ہو تو آج بھی آگ گلستان پیدا کر سکتی ہے۔ یہ اللہ پر توکل، اللہ پر بھروسہ، اور رب کے نام پر اس آگ کو بھی آپ نے قبول فرمایا، سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، جب آپ آگ میں گئے تو بعض روایات کے مطابق عمر 16 سال اور بعض کے مطابق 26 سال۔ آگ میں کتنی دیر رہے تو 3 طرح کے اقوال ہیں، ایک قول کے مطابق 7 دن، ایک کے مطابق 40 دن اور ایک کے مطابق 50 دن آپ آگ میں رہے۔ اور آپ جب گئے آگ میں تو حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل آپ کی زبان پر یہ ایک ورد تھا۔ ناظرین کرام، ابراہیم علیہ السلام جب اتنے دنوں بعد آگ سے آپ نکلے، نمرود اپنے گھر کی چھت سے دیکھا کرتا تھا، کہتا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کوئی اور ہے۔ پوچھا بعد میں ابراہیم علیہ السلام سے تو کہا میرے پاس وہ فرشتہ تھا جو میرے ساتھ باتیں کرتا تھا، انسیت ہوتی تھی، سبحان اللہ۔ یہ نمرود ایک ظالم جابر حکمرانوں میں سے تھا، بلکہ 4 دنیا کے جو بادشاہ ہیں جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی، 2 مسلمان اور 2 کافر۔ مسلمان بادشاہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جبکہ 2 کافر بادشاہ، بخت نصر اور دوسرا نمرود بن کنعان۔ اور یہ نمرود جب ابراہیم علیہ السلام کو یہ سب کچھ دے کے پھر بھی کہنے لگا میں اپنی فوج اور یہ لے کر آؤں گا، ایک لشکر لے کر آؤں گا، تو آپ علیہ السلام کی ایک دعا تھی، اللہ اپنے لشکروں میں سے کوئی کمزوری لشکر اس کے اوپر ڈال دے، یعنی کوئی کمزوری ایسا ہی عذاب اس پہ ڈال۔ تو مچھروں کا یہ وہ لشکر ایک آیا، یعنی مچھروں میں سے ایک مچھر تھا جو اس کی ناک میں گھس گیا، یعنی وہ تو سمجھتا تھا بڑا متکبر آدمی تھا، لیکن وہ ناک سے دماغ کی طرف چلا گیا جو اسے ڈھس مارتا تھا، یہاں تک اس کے بندے ہی اسے جوتے مارتے تھے، اسے چیدیں مارتے تھے، جب زور سے پڑتی تھی تو اس کو سکون ملتا تھا، اگر راستہ کوئی مارتا تھا تو مچھر تکلیف پہنچا رہا تھا۔ تو اس طرح گویا کہ خود ہی اپنے بندوں سے یہ جوتے بھی کھاتا رہا اور یوں ہی دنیا سے یہ ہلاک ہوا۔ ظالم ناظرین کرام کب تک وہ اپنے ظلم کو اس طرح بچا کر رکھ سکے؟ بالآخر اس کا انجام وہ بہت برا ہوا ہے، اور ہمیشہ ظالمین کا انجام ایسا ہی ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، اور اب جاننا چاہتے ہیں کہ ظالم کس کروٹ پر پلٹا کھائیں گے، کس کروٹ پر وہ پلٹا کھائیں گے۔ ناظرین کرام، یہ ایک واقعہ نمرود کا اور ابراہیم علیہ السلام کے آگ میں جانے کا، یہ وہاں تک کچھ ہم نے یہ درس سنا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت مبارکہ تو بہت طویل ہے، انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں بھی ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے یہاں سے آگے مزید آپ علیہ السلام کی ہجرت کو، آپ علیہ السلام کی مزید سیرت مبارکہ کو وہ سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو انشاءاللہ بقیہ سیرت مبارکہ کل کے پروگرام میں آپ سماعت کریں گے۔ ہمارے پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچا ہے، آپ سے اجازت چاہتے ہیں، فی امان اللہ۔ سیرت انبیاء یا رب چلا دے ہم کو بھی تو نیک راستے، صدقہ ہمیں بھی سیرت انبیاء